بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پرشین دینار الگ سے چھپے ہوئے تھے، بنے ہوئے تھے، اس طریقے سے رومن الگ سے تھے، اور وہاں پہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہوتی تھی، وہ سونے کے ہوتے تھے۔ اب اس میں نبی علیہ السلام نے عدل بدل کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ سونے کے بدلے سونا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا پرشین کا جب سونا تولے اس کا وزن کم نکلے اور رومن کا زیادہ نکلے، تو وہ اوپر والا مال تو سود ہو جائے گا۔ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے نا، سونے کے بدلے سونا سود ہے۔ ایکویلنٹ ہو، اس میں الفاظ ہے ہاتھ کی منتقلی اور برابر۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہار سونے کا خریدا، سونے کے سکوں کے عوض۔ اس وقت نوٹ نہیں تھے، یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جب میں نے وہ اس میں جو موتی لگے تھے وہ علیحدہ کیے، اور اس میں جو سونا تھا علیحدہ کیا۔ جب میں نے اس سونے کو تولا تو اس سونے کا وزن جو ہے نا، ان دینار کے سونے کے سکوں سے زیادہ نکل آیا۔ تو ظاہر زیادتی ہوگی اس بندے کے ساتھ۔ نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں ہے، سونے کے بدلے سونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ کبھی اس طرح کا ہار نہ خریدو، بلکہ پہلے ہار کو کھولو، اس کا سونا تولو، اور دوسرے کے بھی سکے سونے کے تولو۔ دونوں کا جب وزن برابر ہو پھر وہ سودا کرو۔ کم زیادہ ہوگا تو سود والا معاملہ ہوگا۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور آپ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں نا، تو میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی اس کی ملتی جلتی ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ کربلا تے ہر جگہ آ جاندی ہے نا۔ ہاں، یہ حدیث ہے جی، صحیح مسلم میں ہے 4061 انٹرنیشنل نمبرنگ دارالسلام کی جو ہے، یہ یہاں رکھی ہوئی ہے حدیث کی 4061 انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر۔ ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی آئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ابو اشعث آ گئے، ابو اشعث آ گئے۔ ابو اشعث تھا ہے، تے نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت والی حدیث تو سنائیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث تھی جو پبلک میں مشہور تھی۔ تو جب وہ آئے لوگ وہ آگے جی جڑے حدیث بیان کرتے رہے، عبادہ ابن صامت والی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، غور سے سنو۔ ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا، اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حکمران تھے۔ ان سارے دے کان کھلو جان کے۔ ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے۔ لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا۔ جب یہ بات سیدنا عبادہ ابن صامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور، اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ چیزیں آپس میں وزن میں برابر ہوں اور ایک جنس کی ہوں، وزن میں برابر ہوں اور دست بدست ہوں۔ لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا۔ تو یہ وہ چیز تھی۔ تو یہ بھی ایک معاملات تھے۔ بل اب تو جو آن لائن کاروبار ہوتا ہے نا اس کا، گولڈ کا، وہ ڈالرز کے عوض ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارچا مارا جاتا ہے جو، وہ بھی اس میں حرام ہو جائے گا، وہ بھی سونے کے بدلے سونا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا سر، سونے کے بدلے سونا ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سونے کا ایک کڑا لے کے جاتے ہیں تو سنیارا کیا کرتا ہے، گولڈ سمتھ اس کو تولتا ہے، تول کے اس کی قیمت لگاتا ہے سر، کہ آج کی ڈیٹ میں سونے کا یہ ریٹ ہے، یہ قیمت ہے، اب اس میں آپ اتنا سونا ڈلواؤ گے تو اتنے پیسے مجھے اور دو گے تو میں آپ کو اس کا موٹے والا کڑا بنا دوں گا، یا ایک چوڑی کی دو بنا دوں گا۔ ایسے ہی کرتا ہے نا جی۔ تو وہ تو دس بدست کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے کئی گولڈ سمتھ سنیارے مجھے ملے، ان کا جی ساڑھا تو کاروبار ہی رام ہو گیا ہے، تو وہ تو ہم یہ مارچا مارتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ والی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے چیزوں کو تفقع کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے، ان کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔